ایک چھوٹا سا بچہ مکہ کے پہاڑوں کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ننگی تلوار بھی تھی۔ بچے کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو پوچھا، پیارے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12-13 سال کا ایک بچہ دوڑا جا رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی، ارد گرد سناٹا تھا اور وہ اپنے دھن میں بس چلا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا رخ بستی سے باہر پہاڑوں کی طرف تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ وہ کسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ ایسے میں اچانک چٹان کے پیچھے کوئی نمودار ہوا۔ بچے نے تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنے والی ہستی بالکل سامنے آئی تو بچے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دوسری طرف آنے والی ہستی نے دیکھا تو بچے کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو محبت سے بھرپور لہجے میں پوچھا، پیارے بیٹے تم یہاں کیسے؟ بچے نے فوراً جواب دیا، آپ کی تلاش میں۔ ناظرین محترم، اس بچے کا نام زبیر تھا۔ باپ کا نام عوام اور ماں کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ انہوں نے سنا کہ مکہ معظمہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ پکڑ کر پہاڑی کی طرف لے گئے ہیں۔ مکے میں آپ کے دشمن بے شمار تھے، اس لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ انہیں یہ خبر ملی تو اکیلے ہی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، زبیر تم کدھر؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں یہ خبر اڑی تھی، آپ کو پکڑ کر پہاڑوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں چونکہ آپ کے دشمن بہت ہیں، اب یہ بھی ممکن تھا، اس لیے میں آپ کی تلاش اور حفاظت میں نکل آیا۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر واقعی پکڑ لیا جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ ان کی خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ان کی جرأت پر انہیں اپنی چادر مبارک انعام میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بہادر بچے کی ادا بہت پسند آئی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور زبیر کو بھی یہ خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے اس کا ثواب بھی زبیر کو ملے گا اور ان لوگوں کو بھی ملے گا کیونکہ زبیر نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول کا لقب عطا ہوا اور سرور کائنات نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ ان کی جلالت و قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ چچا نوفل بن خویلد نے اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھی۔ وہ اپنے فرزند کو بھی ایک سخت کوش، بہادر اور نڈر سپاہی بنانے کی آرزو مند تھی، چنانچہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً ڈانٹ ڈپٹ اور زود و کوب سے بھی گریز نہ کرتی۔ نوفل بن خویلد نے ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سختی سے روکا کہ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کے سامنے یہ رجس پڑھا جس میں یہ کہا کہ میں اس سے بغض رکھتی ہوں۔ اس نے غلط کہا، میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑکپن میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے
ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو کر ایک دلاور، صف شکن اور زیر غم شجاعت بنے۔ روایات کے مطابق انہوں نے 8 یا 12 سال کی عمر میں ہی دعوت حق پر لبیک کہا۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اپنے چچا کی شفقتوں کا مرچا تھے، لیکن جو ہی انہوں نے دعوت حق قبول کی، چچا کا رویہ بدل گیا اور اس نے ان پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البادیہ و النہاریہ میں ابو الاسود سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتے اور کہتے کہ اپنے آبائے دین کی طرف لوٹ آ، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار یہی کہتے، کچھ بھی کرو اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ جب چچا کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حبشہ کی ہجرت اختیار کی۔ کچھ عرصہ وہاں گزار کر مکہ واپس آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کیا۔ کچھ مدت بعد خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حسن اتفاق سے راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے ہدیتاً پیش کیے اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں قیام پذیر رہے۔ وہیں سن 1 ہجری اور ایک دوسری روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت سے کئی ماہ تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہودی مدینہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسب منقطع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے فرط انبساط میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیے کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی، ولادت باسعادت نے یہودیوں کے دجل و تلبیس کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد غزوات و مشاہد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مارکے میں کمال درجے کی استقامت اور بے جگری سے داد شجاعت دی۔ کئی موقعوں پر خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شجاعت اور جذبہ فدویت کی برملا تعریف و تحسین فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اجشع العرب کہا کرتے تھے۔ حق و باطل کا مارکا اول بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر خار شگاف دشمن کی صفوں پر برق بے اما بن کر گری اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ جدھر جھک پڑتے تھے دشمن کا دل بادل کائے کی طرح پلٹ جاتا تھا۔ اس دن اس کے سر پر زرد امامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا، آج مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھی زاد امامہ باندھ کر آسمان سے اترے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان ہنگامے کار راز میں ایک جنگجو مشرک ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر للکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی جو قریب ہی بیٹھے تھے اور جوش و غضب سے کسمسا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن صفیہ کھڑے ہو جاؤ اور اس مشرک کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔
دونوں بڑے شہروز تھے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جو پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ چند ہی لمحے بعد دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ مشرک نیچے تھا اور حضرت زبیر اس کے اوپر، اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے مشرک کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قریش کے نامی بہادر عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے: بدر کے دن میرا سامنا عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا، وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ اس نے للکار کر کہا میں ہوں ابو ذات الکرش۔ میں نے اپنی برچھی سے اس پر حملہ کیا اور تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ پار نکل گیا اور وہ مر گیا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذات الکرش کو ہلاک کر چکے تو اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر بڑی مشکل سے اس طرح نکالا کہ برچھی کا پھل مڑ گیا۔ اس سے اس کی شجاعت و بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نیزہ اسلامی تاریخ میں یادگار بن گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی نیزے کو بطور یادگار اپنے پاس رکھا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین میں خلیفہ ثالث تک سلسلہ وار یہ نیزہ بطور یادگار خلفائے راشدین کے پاس رہا۔ اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اسلامی تاریخ ہی نہیں، تاریخ عالم میں اس طرح کا واقعہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 14 ثابت قدم صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو شروع سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر بنے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے باعث استقلال میں لغزش نہ آئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ اس نے میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارک دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور جست لگا کر اس کے اونٹ پر سوار ہو گئے، پھر اس کو زمین کی طرف دھکیل کر اونٹ سے گرا دیا اور اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر زبیر اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا تو میں خود اس کے مقابلے پر جاتا۔ غزوہ احد ہی نہیں تمام اسلامی غزوات ان کی شجاعت و بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ کوئی موقع، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جب آپ نے تکلیف و شدت کی بنا پر یا قلبی خواہش کی بنا پر فرمان رسول کی پابندی نہ کی ہو۔ جنگ کے میدان میں انہوں نے جہاں دوسروں کو جہنم رسید کیا وہاں خود بھی زخم کھائے، درد برداشت کیا، حتیٰ کہ عروہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک زخم آپ کی گردن پر ایسا تھا جس میں ہم انگلی ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے جسم پر اس طرح کے 2 زخم تھے جن میں بچے انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ ان زخموں کی کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ نے دین کی خدمت کس درجے کی ہے اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ کر دیا تھا۔ آپ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ کی ضرورت پیش آئی آپ آلات حرب ضرب سے لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلے اور کفار کے دانت کھٹے کر دیے۔ جنگ یرموک، سکندریہ، ان مواقع پر آپ نے طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا، شجاعت و بہادری کے وہ نمونے پیش کیے کہ سیرت کا طالب علم دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائے۔ مجاہدین بھی آپ کی تیزی کے سامنے پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ کی تدابیر فیصلہ کن ثابت ہوتی تھی۔ اس طرح اسلام کا یہ عظیم مجاہد زندگی بھر ثابت قدم رہا۔
اسلامی تاریخ کا وہ دور بھی آیا جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے اور قلم لرزنے لگتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک جماعت کی قیادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی تھی اور دوسری جماعت کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی دوسرے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرجوش حامیوں میں تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جلیل القدر صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی۔ 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو اپنے وقت کے بہترین انسانوں کے مابین جمل کی انتہائی افسوسناک لڑائی پیش آئی۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق لڑائی کے آغاز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر کہا، ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے سوال کیا تھا، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ جب تم نے اس بات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن تم ناحق علی سے لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بات یاد دلا کر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی وقت میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص عمر بن جرموس نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلاموں کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے۔ اس وقت ابن یرموز گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابن جرموس نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموس نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموس نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟ ابن جرموس نے کہا، یقیناً۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں گھوڑے سے اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی سجدے میں گئے، ابن جرموس نے غداری کر کے ان کی گردن پر وار کیا۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ، تلوار اور سر لے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسے توقع تھی کہ امیر المومنین اس کے کام کو سراہیں گے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بادل ہٹائے۔ اے ابن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابن جرموس نے مایوسی کے عالم میں یہ شعر کہے، میں علی کے پاس زبیر کا سر لے کر حاضر ہوا، مجھے اس کام سے ان کے تقرب کی امید تھی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے جہنم کی بشارت دی، سو کیسی بری بشارت اور کیسا برا تحفہ ہے۔ شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 64 برس کی تھی۔ اپنی جائے شہادت وادی الصباحی میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔